बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम मौजू को डिस्कस करने लगे हैं, लिहाजा आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सोशल मीडिया का हमारी यूथ पर इफ़ेक्ट। सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं और ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह हैं जिन पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नो डाउट अपने बहुत से फ़ायदे हैं, मसलन ईज़ ऑफ एक्सेस, सोर्स ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन, फास्टर कम्युनिकेशंस। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो इसमें बहुत से अच्छे चैनल हैं जिनके ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर किस्म के ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं जिनको देखकर आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और ये ट्यूटोरियल आपको आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही है, इससे बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया को डिज़ाइन करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट लोग रखे गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को ऐसे तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इनको इस्तेमाल करने वाले लोग इनको बार बार इस्तेमाल करें और इस एडिक्शन से बाहर ना निकल पाएँ। सोशल मीडिया को डिज़ाइन करने वाले एक्सपर्ट्स को अटेंशन इंजीनियर्स कहा जाता है। इनका काम ही यही होता है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़र्स के लिए इतना एडिक्टिव बना दें कि वो ऑल द टाइम इसको न सिर्फ सोचते रहें बल्कि इसका इस्तेमाल भी करते रहें। यही वजह है कि टीन एजर्स लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वो और ज़्यादा इसकी एडिक्शन में मुब्तला होते जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की बाकी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं ना होने के बराबर रह जाती हैं और इनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ऑलमोस्ट हम सब यानी पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, हम सब इस खतरे से आगाह हैं। आज की वीडियो में हम इसी बात को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि वो क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और इसके लिए हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट इन स्टडीज़। लेटेस्ट रिसर्च ने बता दिया है कि ऐसे बच्चे जो हर वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका स्टडीज़ पर से इंटरेस्ट ना होने के बराबर रह गया है। जब क्लासरूम में होते हैं तो ध्यान इनका उधर ही लगा रहता है और घर आकर भी मोबाइल हाथों में होता है और बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं और अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। वो हर वक्त यही चेक करते रहते हैं कि इनके इर्द गिर्द की दुनिया में क्या हो रहा है। हत्ता कि प्री ग्रुप यानी छोटे बच्चे, वो भी उनमें भी ये बात ऑब्ज़र्व की गई है। ऐसे बच्चे जो यूट्यूब वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो क्लासरूम्स में या होमवर्क करते हुए बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्टडीज़ की तरफ ध्यान दें तो आपको इनका सोशल मीडिया से एक्सप्लोयर कम करना होगा। नंबर 2 पे इंक्रीज्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। लेटेस्ट रिसर्च ने ये भी साबित किया है कि ऐसे बच्चे जो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो जल्दी डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3 पे है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर यही देखा गया है कि सोशल मीडिया पर लोग जो पोस्ट करते हैं वो इनकी लाइफ का एक परफेक्ट पॉजिटिव इमेज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कोई भी शख्स अपने बारे में नेगेटिव बात कभी भी पोस्ट नहीं करता और इन लोगों को देखकर यही लगता है कि इनकी लाइफ हर लिहाज से परफेक्ट है और मुकम्मल है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इन लोगों की ज़िंदगियों में भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन होता है। असल में हमारी यूथ को यही चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो कुछ दिखाया जाता है वो फेक है और फैंटेसी है जिसका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक़ है। इसी तरह हमारी यूथ जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पर लोग होते हैं उनको यही समझते हैं उनके बारे में कि ये एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं
اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی میں خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیک آف انٹرسٹ ان فیملی اینڈ سوشل گیدرنگ، یقیناً آپ نے بھی یہ بات آبزرو کی ہوگی کہ وہ بچے زیادہ تر سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں، ان کو اپنی فیملیز کے میٹر سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، زیادہ تر وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا ہی ان کو اچھا لگتا ہے، اس طرح وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں جو ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہے۔ جبکہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اچھی سوشل کمیونیکیشن سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا یوز کرنے والے بچے اسی سکلز میں بہت زیادہ لیک کرتے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی میں ہمیں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے اور سوشل گیدرنگ ہو، ہر جگہ ہمیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، بیڈ مینرڈ ایٹیٹیوڈ ود پیرنٹس اینڈ ایلڈرز۔ ریسرچ رپورٹس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بچے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں وہ عام طور پر بیڈ مینرڈ ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے والدین اور بڑوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے انگزائٹی اور سٹریس کا شکار رہتے ہیں اور زیادہ جلدی غصہ کرتے ہیں اور ایک فرسٹریٹڈ بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ نمبر 6، سلیپ ڈیپریویشن۔ اگر لیٹسٹ ریسرچ یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہماری یوتھ ایک اندازے کے مطابق 24 گھنٹوں میں سے 9 گھنٹے سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے پاس ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم بالکل ہی کم رہ جاتا ہے۔ ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اسٹڈیز، اسپورٹس، ایون کہ ان کے سلیپنگ آورس شامل ہیں۔ جو بچے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں ان کے پاس سونے کا ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ بھی اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ نیند کی کمی نہ صرف تعلیم بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ سائبر بلنگ سوشل میڈیا کا سب سے خطرناک ایفیکٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر رہنے والے لوگ آرام سے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہائڈ کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زیادہ کانفیڈنٹلی فیل کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کے کومنٹس جو ہیں وہ لوگوں کے بارے میں دیتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مکمل آزادی ہے، وہ کسی بھی وقت کسی کے بارے میں بھی وہ کچھ بھی رائے دے سکتے ہیں اور یہی آزادی رائے اکثر پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 8، فرینڈشپ ود انفیملیئر پیپل۔ سوشل میڈیا پر لوگ زیادہ تر فیک آئیڈینٹی کے ساتھ فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں۔ آپ کبھی بھی انشور نہیں ہوتے کہ اگلے بندے کی کیا انٹینشنز ہیں۔ ہماری یوتھ چونکہ معصوم ہے اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں جو فیک لوگ ہوتے ہیں، جو کہ بہت ڈینجرس ثابت ہوتا ہے بعض اوقات۔ یہ فیک لوگ ٹین ایجرز کا ڈیٹا حاصل کر کے ان کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھے نیگیٹو ایفیکٹس۔ اب آتے ہیں کچھ ریمیڈیز یا سلیوشن کی طرف۔ یہ تو طے ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہمارے ہر طرف ہیں جن سے ہم بچ تو نہیں سکتے، پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کم سے کم استعمال کریں اور جب بھی اس کا استعمال کریں اپنے بینیفٹس کے لیے کریں۔ اس کے لیے ہمارے پیرنٹس کو، ہماری یوتھ کو پراپر ٹریننگ یا اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا کم سے کم استعمال اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گولز اچیو کرنے یا پھر اسکل سینس کو بڑھانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں۔ سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال آپ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس کو ایجوکیشنل پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ان پلیٹ فارمز کو صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے استعمال کریں اور یہ بھی کیئرفلی مانیٹر کریں کہ اپنے دن کا کتنا حصہ آپ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ اپنے دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز، اسٹڈیز اور پیرنٹس کے ساتھ گزاریں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم کم کرنے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں۔ جتنا زیادہ وہ گیمز کو اور اسٹڈیز کو ٹائم دیں گے اتنا ہی وہ سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں گے۔ جب آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں تو اپنے فون یا اس طرح کی جو گیجٹس ہیں اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ اس کو کسی دوسرے روم میں رکھ دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل سے نوٹیفیکیشنز کو بھی آف کر دیں۔ سوشل میڈیا پر
پازیٹیو لوگوں کو زیادہ فالو کریں۔ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں سے فرینڈ شپ نہ کریں جن کو آپ نہیں جانتے، کیونکہ انفیملیئر لوگوں سے فرینڈ شپ بعض اوقات بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ یا بچوں میں فیس ٹو فیس کمیونیکیشن سکلز بہت کم ہوتی ہیں۔ اپنی فیس ٹو فیس کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پیرنٹس یا گھر کے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ گزاریں۔ اسکول میں مختلف اسپیچز اور مختلف پریزنٹیشنز، مختلف گروپ ورک میں پارٹیسپیٹ کریں اور مختلف سوشل ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں۔ فیملی گیدرنگ یا ایونٹس کو اٹینڈ کریں، کیونکہ اس طریقے سے آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان شارٹ، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جس حد تک کم کر سکتے ہیں کم کریں۔ ایز اے پیرنٹس یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری یوتھ کو بھی اس چیز سے اویئر ہونا چاہیے اور اس کا استعمال صرف اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی اسکل سیٹ کو بڑھانے کے لیے، اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے۔ صرف اسی طریقے سے آپ اپنی سوشل میڈیا ایڈکشن کو کم کر سکیں گے اور اس کے نقصانات سے بچ سکیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔